Please subscribe to Bhanif Voice and press the bell icon for more videos. پیارے دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری زندگی میں بے برکتی کیوں آتی ہے؟ رزق رک کیوں جاتا ہے؟ دل بے چین کیوں رہتا ہے؟ دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ ہم کوشش کے باوجود فجر کی نماز میں بیدار کیوں نہیں ہو پاتے؟ آخر فجر چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ اور فجر میں ایسی کون سی برکت ہے جو انسان کی پوری قسمت بدل دیتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سوالات کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں جانیں گے، ایسے عمل بھی بتائیں گے جو آپ کی فجر کبھی نہیں چھوڑنے دیں گے۔ تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی اور آپ دیکھ رہے ہیں حنیف وائس۔ دوستو، فجر کی نماز صرف فرض نہیں بلکہ کامیابی کی کنجی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے، رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور نیک بندوں کے نام لکھے جا رہے ہوتے ہیں۔ مگر افسوس، ہم میں سے بہت سے لوگ ان برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں کیونکہ ہم غفلت کا شکار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ سوچئے، اللہ کی حفاظت یعنی دن بھر کوئی مصیبت، نقصان، جادو، نظر بد آپ کے قریب میں ہی نہیں آ سکتی۔ لیکن جو فجر چھوڑ دے وہ اس حفاظت سے محروم ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک اور حدیث سماعت فرمایا، فجر اور عشاء کی نماز منافقین پر سب سے زیادہ بوجھ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! کیا ہم اپنے عمل سے ان لوگوں کی صف میں کھڑے ہو رہی ہیں؟ دوستو، اب بات کرتے ہیں ان 3 عملی طریقوں کی جن پر عمل کرنے سے فجر کبھی نہیں چھوٹے گی۔ پہلا طریقہ نیت کا ہے۔ سونے سے پہلے پکی نیت کر لیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے لیے فجر پر اٹھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ سونے سے پہلے یہ دعا پڑھیں، اللہم باسمک اموت و احیا، اور دل سے ارادہ کر لیں کہ ہر حال میں اٹھنا ہے۔ نیت مضبوط ہو تو اللہ خود مدد کرتا ہے۔ دوسرا طریقہ سونے کے ماحول کو صحیح کرنے کا ہے۔ موبائل کا زیادہ استعمال، رات دیر تک جاگنا، فضول ویڈیوز دیکھنا، یہ سب فجر کو مشکل بنا دیتی ہیں۔ نیلے اسکرین یعنی بلو لائٹ دماغ کو جگا دیتی ہے، نیند خراب ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کے بعد جلد سونے کی ترغیب دیتے تھے۔ صرف 7 دن اگر آپ 9 بجے سو جائیں تو فجر خود بخود آسان ہو جائے گی۔ تیسرا طریقہ اللہ سے مدد مانگنے کا ہے۔ کوشش کریں اپنی جگہ، کامیابی اللہ دیتا ہے۔ کوشش کریں اپنی جگہ، کامیابی اللہ دیتا ہے۔ سونے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھیں اور دعا کریں، یا اللہ مجھے فجر پر بیدار فرما اور مجھے اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما۔ جب بندہ سچا ہو تو اللہ تعالیٰ راستے بھی کھول دیتا ہے۔ اب جانیں فجر چھوڑنے کے نقصانات کیا ہیں۔ فجر چھوڑنے سے دن بے برکت ہو جاتا ہے، رزق میں رکاوٹ آتی ہے، غصہ بڑھ جاتا ہے، گھر میں بے سکونی ہوتی ہے، ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں، جس کی فجر خراب ہو جائے اس کا پورا دن خراب ہو جاتا ہے۔ یہ سچ ہے۔ اب سنیں فجر پڑھنے کے فائدے کیا ہیں۔ ذہنی سکون ملتا ہے، رزق میں برکت، جسم میں طاقت، بیماریوں سے حفاظت، مثبت سوچ، گناہوں سے بچاؤ، گھر میں رحمت۔ سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ صبح جلدی اٹھنے والوں کے ہارمونز متوازن ہوتے ہیں، ذہن تیز ہوتا ہے اور جسم فعال۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فجر کی 2 رکعتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ فجر جہنم سے ڈھال ہے۔ فجر پڑھنے والوں کا نام فرشتے لکھتے ہیں۔ دوستو، اگر ماضی میں فجر چھوٹی ہے تو مایوس نہ ہوں، آج سے نیت کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میری رحمت ہر چیز پر غالب ہے۔ 1 قدم آپ بڑھائیں، 10 قدم اللہ تعالیٰ آپ کی طرف بڑھاتا ہے۔ آخر میں چند عملی مشورے دیتے ہیں۔ سونے سے پہلے وضو کریں، فون بستر سے دور رکھیں، 5 منٹ پہلے الارم لگائیں،
گھر میں کسی کو جگانے کی ذمہ داری دیں، اذان کی آواز اونچی رکھیں اور فجر کے بعد فوراً دوبارہ نہ سوئیں، کم از کم 20 منٹ جاگیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی خوبصورت تحریر۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ کوئی اور فائدہ اٹھا سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فجر کا پابند بنائے، آمین ثم آمین۔ میں ہوں آپ کا بھائی اور آپ دیکھ رہے تھے حنیف وائس۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔